اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ 11واں پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ 10ویں پارے کے آخر میں ہم نے مخلص اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا تھا اور منافقوں کا تذکرہ بھی چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا تھا پہلے ہی کہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس جائیں گے تو منافقین طرح طرح کے عذر کریں گے، بہانے بنائیں گے کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے تھے، تو اسی کا بیان یہاں پہ شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنا پر آپ کے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے جانے کا تو پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور منافقوں نے قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی، اور آپ نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی تعریف کی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور جو کچھ غلط ہوا ہو اس کو جھوٹ بول کے صحیح نہیں قرار دیتے۔ یعنی ایک تو غلطی انسان سے ہو جائے اور پھر اوپر سے وہ جھوٹ بول بول کے اس کو درست ثابت کرے، یہ دوہرا جرم ہوتا ہے۔ فرض کریں کوئی کام آپ سے ہو گیا، کوئی سستی ہو گئی کہ اس وجہ سے آپ نہیں کر سکے، تو بعد میں جھوٹ بولنا نہیں ایسے تھا ویسے تھا، سیدھی طرح بندہ تسلیم کر لے کہ مجھ سے سستی ہو گئی ہے، واقعی غلطی ہو گئی ہے، تو یہ ایک جرم ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ سستی، نالائکی اور اس سے کرے، غلط کام کرے، پھر اس کے اوپر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اوپر پھر جھوٹ بولے، یہ دوہرا جرم ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسجد ضرار کا ذکر ہے، جو منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی مدینے میں، اور اس میں وہ سازشیں کرتے رہتے تھے، اور ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم روم کے بادشاہ کو اطلاع دیں، اور ان کے کچھ خفیہ مشن چل بھی رہے تھے، تو اس پہ، اور مسلمانوں سے وہ سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے تھے، مسلمانوں میں یہی پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کی ایک مسجد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں آئیں، اس کا افتتاح کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ تبوک سے میں واپسی پہ آؤں گا تو مجھے جلدی ہے۔ پھر آپ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ تو جو ہے نا برائی کا گاڑ ہے، اور یہ منافقوں نے بنائی ہے، یہ خفیہ اڈا بنایا ہے انہوں نے، تو آپ نے پھر حکم دیا اور اس کو پھر جلا کے راکھ کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے یہ مسجد ضرار کا تذکرہ ہے اس میں۔ اس کے بعد اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اس کے بعد وہی 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب یہ منافقین نے طرح طرح کے آگے جھوٹ بول کے بہانے بازی کر کے آپ سے رخصت لے لی کہ ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، آپ نہیں آ سکے، جہاد میں نہیں آ سکے، لیکن یہ 3 صحابہ تھے، مخلص مسلمان تھے، تو ان کو حضور پاک نے جب بلایا تو انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں وہ ایسے تھا، انہوں نے کہا حضور سستی ہو گئی ہے، واقعی ہماری غلطی ہے، اب آپ جو حکم کہیں۔ تو ان کے اوپر پھر اور سختی کی گئی، 50 دن مسلمانوں نے ان کا بائیکاٹ کیا اللہ کے حکم سے، 50 دن کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی تلق نہیں رکھنا۔ تو یہ حضرت کعب بن مالک حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اب بالکل یعنی ختم ہو گئی زندگی، روتے تھے بیٹھ کے گھر میں۔ پھر 50 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وحی اتاری، تو اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے کہا کہ آج کا دن جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں توبہ قبول کی ہے، تمہاری ماں نے جب سے تمہیں جنا ہے نا، آج کا دن تمہارے لیے سب سے مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو مزید جو تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خفیہ اور علانیہ تقویٰ کو لازم پکڑیں۔ دوسری یہ کہ وہ اہل نفاق سے دور رہتے ہوئے صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں۔ اہل ایمان کو سچوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے نا، جو سچ بولنے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، سچوں کے ساتھ رہیں، حکم یہ ہے۔ اب یہ سچے آپ تلاش کریں اور ان کے ساتھ رہیں اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔
چوتھی بات، حقیقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، اور یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب عطا ہوگا۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک بات عام لوگوں کو ذہن میں نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہ ہم نے جنت میں چلے جانا ہے بس۔ اب جنت کتنی بڑی ہے اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے کتنے درجات ہیں۔ جنت کے حدیث میں آتا ہے کہ 100 درجے ہیں، اور سب سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں میں اس لیے بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی بھی دین کے لیے کوئی کوشش کرے گا، جس قدر مشقت اٹھائی جائے گی اتنا اجر دیا جائے گا۔ تو جتنی آپ اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں گے، ٹائم نکالیں گے، مال خرچ کریں گے، جان کو کھپائیں گے، ٹینشن لیں گے، فکر پیدا کریں گے، اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ جنت کے 100 درجے ہیں، 100 اس کے لیول ہیں، اور ایک جو لیول ہے اس میں بھی 1000 لیول ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان کہے نا کہ میں آپ کو پاکستان میں ایک پلاٹ دے دوں گا، یہ کام کر دیں، تو آپ ضرور پوچھیں گے کہ بھائی جان پلاٹ کہاں پہ ہوگا؟ چیچوں کی ملیاں میں ہوگا یا اسلام آباد کے بحریہ ٹاؤن میں ہوگا؟ پوچھیں گے نا، ظاہر سی بات ہے، آپ پرائرٹی آپ کی ہوگی کہ مجھے تو اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن، بحریہ انکلیو، فلاں گلبرگہ گرین میں پلاٹ چاہیے، مجھے وہ دور دراز گاؤں میں کسی چھپر کے کنارے اور کسی نہر کے کنارے اور بہت ہی پرانی اور گندی جگہ پہ پلاٹ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جنت میں بھی اس طرح مختلف درجات ہیں، یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ نے جنت میں چلے جانا ہے اور بس سارے لوگ ایک جگہ پہ ایک چھوٹا سا میدان ہے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت ہے، اس طرح تو نہیں ہے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ جائے، وہاں پہ بھی ریلیٹیو ہوگا سارا کچھ۔ جنت تو اچھی چیز ہے، لیکن دنیا میں اگر آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ یار یہ تو بندہ، یار یہ تو بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہے، میں کہاں ایئرپورٹ سوسائٹی میں پھنسا ہوا ہوں، یار یہ تو رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی پھر آپ کی فیلنگ یہی ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو اگر بہتر جگہ پہ لے جانا ہے تو بہتر اعمال کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد اسلامی مملکت کی ضروریات بیان کی گئی ہیں کہ کہا گیا ہے کہ سارے لوگ ہی جہاد پہ نہ نکل جائیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ دین کا علم حاصل کریں، دین میں انڈرسٹینڈنگ، دین کی سمجھ حاصل کریں، جس کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں، جس کی یعنی فقہ کیا ہے۔ فقہ کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑے فقہ، یعنی آپ نے دین کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے کہ دین ہمارا کیا غیر ہے۔ اس حوالے سے جو اسلامی ریاست کی ضرورتیں ہیں اس میں مدرس، مربی، معلم، قاضی، حاکم، عامل، منتظم، یہ سب کی ضرورت ہوتی ہے۔ مینیجرز بھی چاہیے ہوتے ہیں آپ کو وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی چاہیے ہوتے ہیں، جسٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کی کچھ تعداد کو مدینہ میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ دین کی سمجھ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یعنی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرے گا اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک فقیہ یعنی جس کو دین کی سمجھ ہو وہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ یا اس کے مفہوم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ ایک فقیہ عالم کی جو دین کو سمجھتا ہے اس کے 2 نفل ایک عام عابد کے 1000 نفل سے بہتر ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بندے کو کوئی زیادہ دین کا علم نہیں ہے، اللہ کی قدرتوں کا، دین کی وسعتوں کا، باقی چیزوں کا علم نہیں ہے، وہ ویسے نماز پڑھ رہا ہے بغیر سمجھے، اور ایک بندے کو ساری چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کا اس طرح ہی فرق ہے کہ وہ 1000 نفل پڑھے گا عام جس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ 2 پڑھے گا تو اس کے بھاری ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ ان بد نصیبوں کو قرآن سے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ فکر و عمل کے اعتبار سے ان کی نجاست ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صفت رؤوف الرحیم کا بیان کیا گیا ہے، اور حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام آپ کے سوا کسی کے لیے بھی جمع نہیں فرمائے اور کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہماری آخری صورت رہ گئی ہے، ابھی سورہ یونس ہم شروع کرتے ہیں اور یہ مختصر ہی انشاءاللہ ہوگی۔ اس میں حضرت یونس کا ذکر ہے اور ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے، لیکن یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی وہی توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں خالق اور مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا مالک ہے، سارا کچھ وہ تمہیں دے رہا ہے، تو پھر تم اور لوگوں کو کیسے معبود بنا لیتے ہو؟
تو اسی وجہ سے اس کے بعد ربوبیت، الوہیت اور عبادت کی عبودیت کی حقیقت اور خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اسی کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ اس کے بعد دو گروہوں کا بیان ہے جو اس نظام کے حوالے سے، قدرت کے نظام کے حوالے سے غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک تکذیب کرنے والے ہیں، ایک تصدیق کرنے والے ہیں۔ جو تکذیب کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور جو تصدیق کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بغات میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں آپ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس میں کوئی تبدیلی کر دیں، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں دیا گیا، میں تو وہی کی اتباع کرتا ہوں، جو وہی میری طرف ہوتی ہے میں تو وہی بیان کرتا ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ حالانکہ میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری، 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، کبھی کسی استاد سے پڑھتے نہیں سنا، کبھی تم نے یہ نہیں سنا کہ میں نے جھوٹ بولا ہو، تو پھر یہ جو ہے میں اچانک سے معجزانہ کلام کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ تو اس پہ تم خود ہی غور کرو اور سوچو۔ اسی پہ پھر ابو سفیان اور بادشاہ ہرقل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو سفیان کو اس نے بلایا اور سوال کیے کہ وہاں پہ مکہ میں ایک نبی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس نے جو سوال جواب کیا اس میں یہ تھا کہ کیا وہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ بندہ جو ہے نا وہ بڑا انٹیلیجنٹ تھا، ان کا بادشاہ جو تھا نا وہ بڑا سمجھدار تھا، اس کے پاس علم بھی بہت تھا۔ اس نے کہا مجھے یہ بتائیں، جو بندہ انسانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ انہوں نے 40 سال گزارے، انہوں نے آپ کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو وہ اللہ کے اوپر کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کوئی وحی نازل کی ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ اس پہ پھر امام رازی نے بھی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ ساری کتاب جو قرآن مجید ہے یہ کیسے پیش کی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مشرکین سے سوال کیے گئے ہیں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ اگر اور کوئی نہیں پیدا کرتا تو پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ سارا کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر وہی قرآن مجید کا جو بیان ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر کوئی ایسی کتاب لے آؤ بنا کے، تو وہ پھر کبھی نہیں لا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی قرآن مجید کی اعلیٰ صفات کا بھی بیان کیا گیا۔ قرآن کی اعلیٰ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، دلوں کی بیماری کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے، تو کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ توبہ میں کہ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس پہ خوش ہونا چاہیے، اور یہ اس مال سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے رہتے ہو۔ اس کے بعد پھر 3 قصے بیان کیے گئے ہیں، حضرت نوح کا، حضرت موسیٰ کا، اور پھر آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا، جو آخری اس میں بیان ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے عراق میں نینوا کے ایک مقام پہ جو ہے نا ایک بستی تھی جہاں پہ 1 لاکھ کے قریب جو ہے نا لوگ تھے، ان کے طرف نبی مبعوث ہوئے تھے، تو جب انہوں نے تبلیغ کر کے کرتے رہے، وہ نہیں مانے، تو یہ مایوس ہو کے نکل پڑے۔ ابھی انہوں نے جو ہے نا یعنی ابھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ان پہ نازل ہوا تھا، تو یہ نکل گئے، اور پھر دریا آیا تو وہاں پہ باقی آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، وہاں پہ یہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بھنور میں آ گئی، انہوں نے آپ پورا ڈالا یا ویسے ہی ان کو دریا میں پھینک دیا تو مچھلی نے کھا لیا، پھر کچھ دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر مچھلی نے ان کو اگل دیا۔ پیچھے جو قوم تھی حضرت یونس علیہ السلام کی واحد قوم ہے جنہوں نے عذاب دے کے توبہ کر لی تھی، اور وہ سارے لوگ، مرد عورت بوڑھے بچے سارے، جانوروں کو بھی لے کر میدان میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی کہ یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں قبول فرما لے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، معاف کر دیا، عذاب ٹل گیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کو بعد میں پتہ چلا، پھر وہ واپس آئے۔ تو یہ
تاریخ انسانی میں اور انبیاء کی تاریخ میں قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہ واحد واقعہ ہے جس میں کوئی قوم جو ہے وہ عذاب دے کے ایمان لے آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ آج پڑھا ہے سنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی فیملی میں، گھر میں، بچوں میں، بڑوں میں، ہر ایک کو یہ میسج دیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے وہ ایک دفعہ تو کم از کم ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا گیا ہے، یہ کس لیے کتاب آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔